الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھ خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن کے بعد فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ رفاقت صاحب قاری قمر صاحب دیگر علماء معززین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں اللہ کریم آپ سب احباب دا اس محفل پاک دے اندر حاضر ہونا اور ذکر و اذکار دی اس محفل شرکت کرنا اللہ قبول فرما کے
انہاں دے جملہ مرحومین دی بخشش ہو مغفرت فرمائے۔ انہاں دے فوت ہونے والے تمام بزرگ نوجوان جنہاں دے ایصال ثواب واسطے یہ محفل سجائی جاندی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبراں نو ٹھنڈا فرمائے۔ اس اعتبار نال انہاں نے ایک بڑا احسن قدم اٹھایا ہے کہ ایک بچیاں دی تعلیم واسطے جامعہ دا اہتمام ڈیرے تے قاری رفاقت صاحب دی زیر نگرانی کر رہے ہیں، جس دی تعمیر ہو رہی ہے، مکمل ہو ماشاءاللہ، تو اس دے اندر کلاسز دا بھی آغاز ہو جائے گا۔ جڑے گرد و نواح دے لوگ نے انہاں دے بچے تھے پڑھن گے، اللہ دے دین دی تبلیغ اور تعلیم ہوئے گی، تو رب تعالیٰ انہاں دی برکت نال انہاں دی قبر نو فوت ہونے والے دی ٹھنڈا فرمائے۔ یقیناً ایک اچھا عمل ہے۔ پہلے بھی علامہ عنایت اللہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ انہاں دے مدرسہ نال بھی اے معاونت کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو یقیناً ایک اچھا قدم ہے کہ اس جگہ دے بچے جو نے وہ بھی اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ویسے بھی یہ ماشاءاللہ مذہبی اور دینی سرگرمیاں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے نے۔ اللہ کریم انہوں اس دی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت دے اندر چند گزارشات پیش کروں گا۔ میرا اللہ مینوں اور آپ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ میں پڑھیے، جس دے اندر میرے اللہ نے بہت احسن طریقے نال سانوں اپنے زندگی گزارن دا ڈھنگ دسیا ہے کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمائے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیندہ ہے عدل کرن دا، انصاف کرن دا اور احسان یعنی بھلائی کرن دا۔ عدل ہے کسی چیز نو مساوی کرنا اور برابر کرنا، یہ عدل ہوتا ہے، اور برابری کرن لگیاں غلطی کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ عدل دی اور ظلم دی الگ الگ تعریف ہے۔ ظلم ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز نو اس دی جگہ تو ہٹا کے کسی اور جگہ تے رکھنا، یہ ظلم ہے۔ حقدار نو حق نہ دینا اور نہ اہل نو او دے دینا، اس جگہ تے چیز نو رکھنا جیڑا اس جگہ دا حق نہیں سی، یہ ظلم ہے۔ تے جس دا حق ہے انہوں حق دینا یہ عدل ہے۔ تسی اس چیز نو یاد فرما لو کہ اللہ
ظلم کرن تو روکدا ہے، عدل کرن دا حکم دیندا ہے۔ ہر معاملے دے اندر انسان نو عادل ہونا چاہیے، اپنے بچیاں وچ، اپنی بیویاں وچ، اپنے رشتہ داراں وچ، اور اگر اس نو حاکم بنایا جائے، اگر اس کول کوئی چیز ایسی پیش کیتی جائے کہ وہ انصاف کر سکتا ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ پھر امر دیندا ہے، حکم دیندا ہے کہ بندہ عدل کرے اور پورا عدل کرے۔ اللہ خود عادل ہے، اللہ دی صفت عادل ہونا، اللہ عادل ہے، ظالم نہیں، اللہ دا رسول عادل نے، ظالم نہیں۔ تو یہی ڈیمانڈ حضور دی امت کو بھی اللہ سونے کہ تسی عادل ہو، کسی جگہ تے بھی بندے نو عدل دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، عدل دا دامن چھوڑے گا تو ظالم کہلائے گا۔ حضور سرکار اس دی فضیلت بیان فرما دے، ارشاد فرما دے نہیں کہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، جڑا بندہ نفل پڑھتا ہے مسجد، یعنی ظہر دی نماز انہیں پڑھی ہے اور نفل پڑھن لگ پہ اثر تک وہ نفل ہی پڑھتا گیا، وہ افضل ہے یا جڑا بندہ اپنی دکان تے اپنا بزنس کر رہا ہے اور سودا بیچ رہا ہے، وہ افضل ہے؟ بظاہر سوال ساڑھے ذہنہ واسطے بڑا عجیب ہے، وہ نفل پڑھن والے نال کاروبار کرنے والے دا کیڑا مقابلہ ہے؟ جڑا اپنا کاروبار کر رہے دکانداری کر رہے وہ دا عبادت کرنے والے میں کی مقابلہ ہے؟ ساڑھا ذہن ہے سوال ہے کہ یا رسول اللہ، جڑا بندہ دکان تے اپنی شاپ تے کھڑا ہے، بزنس کر رہے ہیں، وہ افضل ہے یا مسجد نفل پڑھنے والا افضل؟ حضور فرماتے نے جڑا دکان تے داری کر رہا ہے اور اپنی کاروبار کر رہا ہے، وہ نفل پڑھنے والے نو افضل ہے۔ وجہ سرکار فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو مسجد باوضو نفل پڑھ رہے ہیں، انہوں شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بندہ تے لگ گیا اپنے کام تے، اس نے چھوڑ دیو۔ جڑا بندہ دکان تے کھڑا ہے اور سودا تول ہے، وہ جس ویڑے ترازو اٹھاندا ہے، ترکڑی اٹھاندا ہے، شیطان انہوں آندہ ہے تھوڑی جی تول اچ کمی کر، وسوسہ ڈال ہے، وہ آندہ ہے میں پورا تول نہیں۔ حضور فرماندے ہیں وہ مجاہد ہے، جڑا بندہ پورا وزن کردا ہے وہ مجاہد ہے، اور اس دا ثواب عبادت نفلی کرنے والے تو زیادہ ہے۔ سو عزیز من، دین نو صرف مسجد دے اندر نہیں سمجھنا چاہیے، بے شک دین مسجد دے اندر بھی ہے، لیکن صرف مسجد اچ نہیں، دین مسجد تو باہر بھی۔ عزیز من، حضور سرکار دے صحابہ تشریف فرمانے اور ایک بڑا صحت مند آدمی گزریا، صحابہ کہتے ہیں کاش اے بندہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوندہ تو کتنا اجر پاندا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ اگر یہ بازار اس واسطے جا رہے ہیں کہ اپنے بچیاں واسطے حلال دی روٹی کمائے، تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہی ہے۔ سو عزیز من، عدل معاشرے دے قائم رہن دی بنیادی چیز ہوتا ہے، اس واسطے اللہ نے عدل قائم کرنے دا حکم فرمایا ہے اور ظلم تو منع کی۔ ظالم جنی عبادت کرے، جتنے نوافل پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ حجاں کرے، ظالم دے عمل قبول نہیں ہوندے۔ عادل دے عمل قبول ہوندے، تھوڑے کرے تاں بھی قبول نے، زیادہ کرے تے تاں بھی قبول۔ سو ظلم کئی قسمہ دا ہوندہ ہے۔ اگر تواڈے دو بیٹے
تسی ایک نال پیار زیادہ کر دیو تو دوجے اگنور کر دیو تو بھی ظلم کہلائے گا. اگر تواڈے بیٹے اور بیٹیاں نے تو تسی پترا نال زیادہ پیار کر دیو دیاں اگنور کر دیو تو بھی ظلم کہلائے گا. اور اس میرے نزدیک سب تو بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اپنیاں بیٹیاں نو اگنور کرے اور پترا نال پیار کرے. اے او جرم ہے جڑا اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ یہ جرم دانستہ نہ دانستہ طور تے اس دے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. بندہ بازار تو آندا ہے باہروں وہ دے کول فروٹ ہوندا ہے نا وہ گھر داخل ہوندا ہے تو وہ دی کوشش ہوتی ہے چنگا فروٹ اپنے پتر نو دے دے اور اگر بچ جائے تو بیٹی نو دے دے نہ بچے تو ٹھیک ہے خیر ہی. بچے دی تعلیم تے اسی ڈیر خرچ کرنے ہیں بیٹی دی تعلیم نو اسی اگنور کر دینے کہ دی تعلیم دی کیڑی ضرورت ہے. اور خود بچے دی ماں جڑی خود ایک عورت اور خود ایک بیٹی ہے خود ایک بہن بھی ہے ایک بیٹی بھی اور ماں دے درجے تے فائز ہوئی وہ گارے چ گوشت پکائے گی نا تو وہ بھی عدل نہیں کر دی. ماں وہ سب تو پہلے اچھا سالن یعنی اچھی بوٹی اور تازہ روٹی لے کے پہلے بیٹے نے دے گی. پامیں بیٹی بڑی ہوئے وہ پہلے اپنے بیٹے نے دے گی. اور یہ رواج بن گیا کہ جی پتران نال موڑ پیار زیادہ ہوندہ ہے. میرے نبی پاک سرکار دی سنت تے دیاں نال پیار کرنا ہے. میں نہیں کہتا بیٹیاں نال پیار بیٹیاں نال نہ کرو کرو بیٹیاں نال بھی پیار کرو. یہ بھی ایک زیادتی ہے. اور معاشرے دے اندر جڑے عام جرائم پائے جاندے ہیں نا انہیں ایک جرم بھی ہے کہ لوگ دیاں نال انہاں دے مقام دے مطابق حسن سلوک نہیں کرتے. زمینہ پتران دین دین دکانہ پتران دین دین جائیداد بیٹیاں ونڈ کے دین دین بیٹیاں نال ظلم کر دین اور شرعاً اے جائز نہیں. حضور نے اپنی آخری خطبے دے اندر ارشاد فرمایا ہے واضح طور پہ. حضور دا آخری خطبہ دنیا دے اندر چارٹر آف ہیومن رائٹس تسلیم کیتا جاتا ہے. اس خطبے دی ایک شیخ حضور نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے قرآن جو وراثت دے تقسیم حقوق کر دیتے انہوں نے کوئی تبدیل نہ کرے. پہلے قرآن حق بیان فرمائے پھر اس نے فرمایا کہ اس نے تبدیل نہ کرے. تبدیل کرے گا بھی تو نہیں ہونگے وہ ظلم کہلائے گا. لیکن اسی ایسا کرنے کہ اسی جائیداد تقسیم کر دیا انصاف نہیں کر دیں. سو بھائی میرے اللہ نے قرآن مجید انصاف کرنے دا حکم دیتا ہے. سو ہر بندہ یہ ذہن وچ رکھے کہ میرے اللہ نے نبی نے فرمایا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ جدے ماں تحت ایک بندہ بھی ہویا اس اتلے تو اس تھلے والے دے بارے سوال کیتا جائے گا. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جڑی سنگاں والی بکری ہے نا او دے کولوں بغیر سنگاں والی بکری دے بارے سوال کیتا جائے گا کہ تینوں سنگ ملے سن تو انہوں تنگ تے نہیں کیتا. جس بکری دے سنگ نہیں نا او دے تو پوچھیا جائے گا کہ اے بکری سنگاں والی سی اس تینوں تکلیف تے نہیں دیتی. یہ سمجھ آئے. لو حضرت میں عرض کر رہا سا کہ عدل دے بارے اللہ تعالیٰ سوال کرنا ہے. اگر کوئی بندہ گھر دا سربراہ ہے وہ دی سپرویژن تھلے 10 لوگ نے گھر دے سربراہ دے جڑا ہیڈ آف فیملی ہے یا کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ دے تھلے 10 بندے 5 بندے تو اس بندے کو انہاں دے بارے سوال کیتا جائے گا کہ بھئی تو انہاں دے جو حقوق نے انہاں دی رعایت کیتی ہے انہاں دے حق ادا کیتے نہیں. اگر اس نے ادا کیتے ہونگے تو اجر ملے گا نہیں کیتے ہونگے تو اجر نہیں ملے گا. اللہ دی بارگاہ تو عذاب ملے گا. سو ہر بندہ اس بارے ذہن چے بات بٹھا لو کہ اسی خود بھی جواب دے ہونا ہے. اللہ اس چیز دا امر کیتا ہے حکم
یامر بالعدل، اور عدل کرنا، اور عدل سب تو مشکل کدو ہوندا ہے جدو دی ذات وچ کوئی اپنے پیارے آندے پے ہون۔ سب تو مشکل عدل کتھے ہوندا ہے جدو اس عدل دی ذات وچ اپنے محبوب بندے آ جان، لیکن مڑ بھی عدل کرے تو اللہ دی بارگاہ وچ وہ بندہ بہت زیادہ پسندیدہ ہو گیا، کیونکہ اس آپ عدل کر۔ سو بھائی میرے، جس نو تسی اپنی زبان چاہتے ہو میرٹ کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ مختلف زبانہ دے اندر یہ دے اپنے اپنے نام نے، مطلب اندہ ساریاں دا ایک کوئی ہے جڑا ساریاں نہ ہوتا ہے۔ انہوں جٹ اپنی زبان چاہتے ہوتے ہیں جی ڈیرے اندر ہوندے، ڈیرے بندیاں دے، یہ اصل چیز ہے جدو اندر ہوندے ہیں تے پھر انہاں تے عمل کریا کرو۔ اللہ عدل دا حکم دیندہ ہے، احسان دا حکم۔ اور اگلی چیز تیسری، احسان کیے، احسان ہے کہ اگر کوئی غریب تیرے کولوں اداری کنک لیندہ ہے 10 ٹوپے 20 کلو تے تیرا معاہدہ تے 20 کلو دی ہویا ہے، دین لگیا اگر تو 2 اتے دے دیں گا 2 کلو تو وہ تیرا احسان ہو جائے گا۔ توجہ ہے جی، احسان، عدل، ہر جگہ تے عدل دا حکم ہے، لیکن جدو رشتہ دار آ جان ادو اللہ دا حکم ہے کہ ادو عدل چھوڑ دے۔ پریشان نہیں ہونا، بڑی سمجھ نال گل نو سمجھ۔ ہر جگہ تے عدل کرو، رشتہ دار ہون تے عدل نہ کرو، احسان کرو۔ عدل تے احسان وچ فرق کی ہے؟ سارے جہان نال عدل کر، رشتہ داراں نال احسان کر۔ احسان کی ہے؟ احسان یہ ہے کہ جیڑا تیرے نال برائی کردا ہے، عدل تے بمڑوں دے نال برائی کر، جیڑا اچھائی کردا ہے او دے نال اچھائی کر، یہ عدل ہو۔ جیڑا تیرے نال برائی کرے او دے نال برائی کر، جیڑا اچھائی کردا او دے نال اچھائی کر، یہ عدل ہے۔ لیکن رشتہ دار آ جان تے اللہ دا حکم کیے تے اللہ دے حبیب دا حکم کیے، اگر او اچھائی کرن تے پھر بھی اچھائی کر، او اچھائی نہ کرن تے تو مڑ بھی چنگیائی کر انہاں نال۔ اے ہے احسان۔ رشتہ داراں نال صرف عدل نہ کر، عدل بھی کر تے احسان بھی کر۔ باقیاں نال عدل کر، رشتہ داراں دی واری آ جائے تو عدل بھی کر اور احسان بھی کر۔ حضور سرکار فرماندے ہیں کہ رشتہ داراں نال حق دے ادا کرن دے 3 طریقے لوگاں وچ۔ ایک طریقہ ہے کہ لوگ جڑا اچھا سلوک بھی کرے اون دے نال اچھا نہیں کردے، یہ ظلم ہے اور غلط ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ جڑا اچھا کرے لوگ وہ دے نال اچھا کر دیں، جڑا برا کرے وہ دے نال برا کر دیں، یہ سودے بازی ہے۔ یہ نیکی کوئی نہیں، وہ تیرے نال کر رہے تو وہ دے نال کر رہے ہیں۔ رشتہ داری دا حق کی ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رب دے حبیب فرماندے ہیں جڑا رشتہ دار تیرے نال اچھا سلوک نہ بھی کرے تو وہ دے نال اچھا کر۔ وہ نہیں کرتا تے ذمہ دار روس ہونا ہے۔ جیڑا تیرے نال نہیں اچھا سلوک کردا تو پھر بھی وہ دے نال اچھا سلوک کر، اے رشتہ داراں دے حقوق۔ ساڈے معاشرے دے 90% لوگ یہ شکایت کردے کہ ساڈے رشتہ دار ساڈے نال چنگے نہیں۔ بیبیاں نو اکثر تعویذ پے ہوندے نے اور وہ غالب انہاں دا حصہ کسی رشتہ دار ہی پایا ہوندا ہے۔ سانو لگدا ہے کہ رشتہ دار ساڈے جڑے نے وہ بچھو نے۔ بچھو سمجھ دے ہو؟ اٹھوں ہاں ڈانگ مارا، ساڑھے رشتہ دار نہیں جی، وہ تو بچھو نے، جدو بھی ٹائم ملے وہ ڈانگی مار دے تے چنگا کر دے، انہوں نے عادت ہو سی۔ پھر جو بچھو نے تو سان تے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بابا جی دریا دے کنارے دے کھلو کے بچھو باہر کرنے لگے تو اس ڈانگ ماریا، پھر ویچ ڈیک پیا، انہوں پھر تھلے ہاتھ کیتا، پھر اس ڈانگ ماریا تو کوئی مرید کوڑا ہوتا کہ بابا جی جو ڈانگ مار دے تو ڈوبن دے اس سرکار فرمایا بھی وہ دی عادت ہے ڈانگ مارنا تے ہے بیڑی، وہ بیڑی ہو کے نہیں پیا چھڑ دا تے اسی چنگی کیوں میں چھڑ دئیے؟ وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ دا تے اسی چنگی کیوں چھڑ دئیے؟ لو جی یہ گل فائنل ہو گئی، رشتہ دار ہو گئے بچھو، انہاں دی عادت ہے ڈانگ مارنا،
یا تے پھر یہ بھی کلیئر کر کے میں بھی پچھوں ہوں تے جے تو چنگا بننا ہے تو وہ ننگ مار دے رہن تو تے نہ مار وہ بری عادت کر دے رہن تو اپنی اچھی عمل کریا کر ہر بندے اپنے عمل دا اللہ دی بارگاہ جواب دے ہونا خود جو عمل کرے گا اس دا جواب دے ہوئے سو عزیز من و دوستان من میں اپنے عمل دا اللہ دی بارگاہ وچ جواب دے ہونے میری بات دھیان نال سن لو اسی ڈاکٹراں کول بھی جانے ہیں دوائیاں لینے ہیں بیمار ہو جائیے تھی جیدہ جگر خراب ہو جائے وہ پیدا جاندہ ہے جگر صحیح کرا لوں ہے جیدہ دل خراب ہو جائے وہ پیدا جاندہ ہے دل ساڑھا 1 لکھ روپے لان دا مقصد کی ہے زندگی ود جائے جی سمجھ آگے ودی کوئی نہیں خیال ہے ساڑھا با زندگی لمبی ہو جائے ود جائے میرے نبی فرماتے ہیں زندگی ود ہی نہیں سکتی صرف ایک بندے دی زندگی ود دی جڑی تقدیر اچھ لکھی ہے نا 60 سال انہوں اللہ ودا دیندہ ہے اتھو مٹا کے لمبی کر دیندہ ہے جڑا بندہ اپنے رشتہ داران اس نے سلوک کرتا ہے جڑا بندہ اپنے رشتہ داران اچھا سلوک کرے اللہ دی زندگی عمر اضافہ فرما دیندے اے میرے نبی سونے دی حدیث دا مفہوم کہ رشتہ داران جوڑنا انہاں صلہ رحمی کرنا حضور سرکار تو کسے بندے پوچھے بھئی یا رسول اللہ اپنے رشتہ داران زکاة دئیے تے لگ جاندی ہے حضور نے فرمایا رشتہ دارانو دورا ثواب دیندہ ہے زکاة دیا ایک زکاة دی ادائیگی دا دوسرا صلہ رحمی دا یعنی رشتہ دارانو اچھے سلوک کرنا ڈبل ثواب ملتا ہے عزیز من حضور سرکار نے صرف اے حکم ہی نہیں فرمایا میرے آقا سرکار نے اس تے عمل بھی فرمایا رشتہ داران دے حقوق دی حضور نے خود رعایت بھی فرمائی خود اس تے عمل بھی فرمایا میرے آقا سرکار مدنی تاجدار آپ نے اس دا عمل بھی فرمایا ہے اور صحابہ کرام اور اہل محمد بھی اس تے عمل کرنے والے رہے عزیز من کاش اس یہ بات ایک ہی سمجھ لئیے کہ اللہ دا دین سانو حکم دیندہ ہے اے پیر نو قربانی ہے پیروار بکراسی لیا ہے پیسے ایسی بھرے نے کسائی نو اجرت اساں دینی ہے وقت اسی کرنا ہے لیکن جدو گوشت یا جوڑنا تے اللہ فرماندہ ہے اندے چو ایک حصہ رشتہ داران میں دے ایک حصہ اپنے رشتہ داران دے میں تاں تیری قربانی قبول کرنی اتنا خیال ہے اللہ تعالیٰ نو رشتہ داران کہ جڑے جڑے تیرے رشتہ دار نے انہاں سارے آن دے تیرے تے حقوق نے قرآن مجید 11 آیات بینات نے جنہیں اللہ نے رشتہ دارانوں جوڑن دا اور انہاں دے حق ادا کرن دا حکم عطا فرمایا اس چیز نو سن سمجھنا چاہیے وہ بندے بڑے ظالم نے جڑے اس نکتے تے کھلو جاندے بس سن کوئی سمجھیندہ بھی روے تے اساں کوئی نہ سمجھنا نہ اساں نہ راضی ہونا یہ بندے ہی نہیں چاہیے اکثر لوگاں نو اپنے رشتہ داران تو شکایت ہوندی ہے اکثر لوگ رشتہ داران تو نالاں ہوندے اور رشتہ داران نال انہاں دی لڑائی ہوئی ہوندی ہے اور رشتہ داران نال انہاں دا تعلق قطع ہوندا ہے یعنی کٹھیا ہوندا ہے یہ بڑا پرابلم ہے ساڑھے معاشرے دا حسن اس چیز نے کم کیتا ہوا ہے عزیز من ذوی الارحام قریبی رشتہ دار بندے دے اگر او تو اڈے نال خوش نے بات اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بندے خوش ہوتے ہی نہیں لیکن اللہ بندے دے اندر نو جان دے اللہ انسان دی نیت نو جان دے علیم بذات الصدور اگر میں اندروں رشتہ داران نال صاف ہاں تو میرا پیپر صاف ہے میرا اللہ میرے ترادی ہو جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک جا رہا رشتہ داران نال قطع تعلق کرنے کی کوشش کرنا اور انہاں نو نقصان دین دی کوشش کرنا انہاں دے مال نو ترقی جاندیاں ویک کے حسد کرنا جلنا انہاں دے پتر چنگے ویک کے جلنا انہاں دیاں دیاں با شرم ویک کے حسد کرنا اور اس تو محسوس کرنا یہ چھوڑ دینا چاہیے ایسا
اللہ سونا ان عطا کرتا ہے تے دعا چ منگو خان اللہ سونے سانو بھی عطا کرو دے خزانے بھرے نہیں کہنا ان دے کول کوئی نہیں. اور پھر رشتہ داراں دے درجے نے. حضور دے صحابی نے حضور تے سوال کیتا یا رسول اللہ سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دی حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں. ماں. آقا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا پھر ماں. سنیا پھر کون ہے؟ فرمایا ماں. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا ماں. چوتھی مرتبہ حضور تو پوچھتا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ حضور نے فرمایا پھر تیرا باپ. ویسے شرعاً حسن سلوک ماں نال زیادہ کرو لیکن مرتبہ باپ دا زیادہ ہے. حسن سلوک ماں نال کرو زیادہ کرو لیکن رتبہ باپ دا بلند ہے. قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو تو رشتہ داراں دے حقوق. میں اج کل روزانہ یہ بندیاں بیان کرنا. میں پرسوں بھی میں اتنے میں آیا سا تو میں پورا 1.5 گھنٹہ اتنے اس گل کی بندیاں دسیا ہے کہ یہ کی بنایا ہے اسی. اپنے لگدیاں لیدیاں نال پیار کرو ہے محبت کرو پتہ نہیں کہڑے دے ساہ نکل جانے ہیں. میں بڑا حیران ہونا بٹو صاحب بندہ مر جائے نا وہ مڑ ہے تے ثواب ہی. مرے ہوئے دی قبر میت نو موڈا دینا ثواب ہے. آسی مڑ سجنے موڈا دینا کندھا دینا تو وہ پھر بندے اتو جنازہ جس جگہ تو بھی اٹھے نا تو پھر نال بھاج پھر دین تے وہ تھوڑا جہا بندہ ٹردا ہے نا تے وہ پیچھو مڑ آندے نے وہ جڑا کلمہ شہادت یہ کوٹ بیان کر دین باگلا مین بھی باری دے میں بھی چاہنا ہے. وہ بج کے اٹھو چاہ لیندا ہے کوئی 10 قدم وہ ٹردا ہے تے پیچھو دوجا پھر آندا ہے کلمہ شہادت وہ دوجا اون چچ ویندا ہے. وہ سارے آدھے بھائی میں بھی ان تھوڑا جہا موڈا دیتا ہے میں بھی کچھ موڈا دیتا ہے. اے کملیا مر گئے تو موڈا دینا یہ تو ادھا چا جیوں دن دین دیوں جتنا مرن تو بعد موڈے دینا ہے تے باج باج کے رلنا ہے پچھوں جیوں دین ہوئے تو ادھا بھی دین دیوں چاہتے اس بندے مرتے جانا یا پر سکھ نال مرنا. اس لئے کوئی بندہ موڈا دینا اس لئے انہیں موڈے ویچ ران دے اے پنجابی ہے نا ساڑی اس لئے موڈے ویچ ران دے مر جائے تو موڈا سارا ان جان دے لے ان تیرے بعد ان کی فائدہ ہی کم لیا جیوں دینوں تو دے میں آگو جو آسرا ہوندہ میرا برا ہے کچھ نہ ہوئے گلہ نار تے کسے نو سارا دے چھڑنا چاہیے. اسی تے کسے نے گل نار بھی سارا نہیں دے سکتے. پیسے دینا عملی مدد کرنا دے الگ ہے زبان نال بھی اسی کسے نے سارا دے نہیں سکتے. اسی آنے میں ساڑی زبان تو بھی جے کسے نے سوکھ ڈیندہ ہوئے تے اسی نہیں لے وہ مر جائے نا تو پھر وہ اتھے بیٹھے ہوں دن پیشاں ٹولیاں بنا کے جیڑی ٹولیے چ بہ جاؤ وہی پیان دے ہوں دن بڑا بندہ سی. اس لئے لگتا ہے مرن والا بندہ نہیں اسی فرشتہ سی. جس ویلے وہ مر جاندہ ہے نا تے مڑ پیشاں قبرستان دے ٹولیاں تو اسی 70 ٹولی کول پھیر لو جیڑی کول بہت نہ کھڑا ہے بڑا بندہ سی آئے گئے دی بڑی خدمت جدو بھی ملے ہے ہاس کے ملے ہے بھائی جو بھی کسے کیتا ہے وہ تے جے جیوں دیا کولو پوچھ لو جے دن پھروڑو وہ سندر گڑڑی بننی ہوں دیئے ان دے تو بڑے اوکھے یا مرتا ہے تو ساری گڑڑی کھل جاندی ہے تو دیاں نیکیاں باہر آ جاندی ہیں. یہ دا مطلب ہے بے با جڑے ساڈا معاشرہ ہے نا تے بندے نے انہاں اپنی چنگیائی منین واسطے پہنا مرید ہے جیوندیاں نے نہیں مندے مر جاؤ تے موڑا دے بندہ چنگا سی. وہ اللہ دیا بندے آؤ جتنیاں تعریفاں مرن تو بعد کر دے یہ دو چوتھا حصہ بھی کدی جیوندے دیاں کر دے رہو نا تے معاشرے جسر پھیل جائے امن پھیل جائے. نہیں ساڈا ماحول ہی ایسا ہے کہ اسی جیوندیاں بھی کوئی نہیں مرنا مر جاؤ تو موڑ قبرستان اچھی شروع ہو جانے بڑا بندہ سی. ایڈا بندہ تے اس ٹبرے چکے ہو رہا ہی کوئی اے ظالماں یہ جیوندے آنکھیں اسی تک کسی نے خراج تحسین بھی نہیں پیش کر سکتے. میں اکثر شعر پڑھتا رہا نا احمد ندیم قاسمی دا اچھے شاعر گزرے نے احمد ندیم قاسمی صاحب وہ آندے نے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن جنہوں جیوندے آئے نا عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. مرن تو بعد جتنے اسی انہوں آسرے دینے سارے دینے
مرن تو بعد اسی جتنی ہوندی منجی نو موڈا دینے ہیں اوہ کدی جیوندے ہوندی منجی تے بے ہی جائیں کریں تھی شاید وہ اس تو بھی زیادہ سکھ نال جان دے مرتے بندے ٹائم نال جانا ہے پر مرن سونا ہو جائے جیوندے ہوندے گھر دی چوکھٹلو بھی نہیں ویکھنا مر جائے تو منجی دے ہیٹھ ہیٹھ پہ نسنا ہوتا ہے بندے بھی یہ بھی منافقت ہی ہے میرے خیال یہ بھی منافقت ہی ہے بجیوندیاں نہیں اسی تیرے نہ راضی ہونا مر گئے تو تیری منجی دے پاویاں نال بھی پیار کرے بے وقوف نہیں جیوندیاں کر پیار ہون کرنا اے جڑی زبان ہے اے ہلین تے کو خرچہ ہوتا ہے یہ میں 10 منٹ بے کے آکھاں بھی عارف مونا بندہ چنگا ہے یہ دے نال کی ہو جاندے شاہ اور بندے چنگے نے یہ دے نال کی پرابلم نہیں مار لین دیو موڑ آکھاں دے چنگے آئے یوں دے آساں کوئی نہ آکھاں یہ اندر دا گند یہ اور کی ہے اور کچھ بھی نہیں بھائی مرو گے دے آکھاں گے چنگے آئے یوں دے آساں ڈے کو نہیں زبان نال فقط بندے خوش ہو جاندے ہون تے تُسی کیوں نو زبان لے کیوں نو یہ دے چو اچھے جملے بول دے تو اٹھے جملے سن کے تو اٹھا لگتا یار بیلی سنگی ٹھنڈا ہو جائے آگ لینے چاہتے ہیں اللہ اکبر عزیز من میرے آقا سرکار مدنی تاجدار میرے آقا سرکار لوگاں دی جیوندیاں تعریف کر دیا ہے حضور سرکار مشکات اٹھا لو بخاری اٹھا لو مسلم اٹھا لو جتھے قبائل دا ذکر ملتا ہے حضور نے ہر قبیلے دی صفت بیان کیتی ہے حضور نے اپنے صحابہ دی تعریف کیتی ہے اپنے جڑے حضور سرکار دی ازواج مطہرات نے حضور سرکار دے خدام نے حضور ساریاں دی تعریف بیان فرمائی امت دی تعریف بیان فرمائی اور اس نے سنت بنا دیتا کہ تو اسی لوگاں دیاں اچھائیاں بیان کریا کر جیوندیاں دیاں بھی تے مردیاں دیاں بھی جیوندیاں دیاں بھی تے مردیاں دی بھی اچھائی بیان کریا کرو برائی نہ بیان کریا کرو ہر جگہ تے بیٹھ کے لا کے تے ہر جگہ تے بیٹھ کے یہ ساڑا ماحول بن گیا جدو کسے بندے کو بو جس محفل جو بہ جاؤ محفل دا ابتدا بھی کسے بندے دے گلے تو یہ سی کرنے اپنے رشتہ دار پہ انتہا بھی گلے تے ہی کرنے بندے نہیں چنگے او جی نہیں صحیح میرے آقا سرکار نے اس نے سلوک دا حکم بھی فرمایا عمل بھی فرمایا حضور غزوہ حوازن تو تشریف لائے حوازن اللہ اکبر آپ سرکار واپس آئے جیرانہ دے مقام دے بڑی معروف حدیث ہے تاریخ دیاں کتاباں بھریاں پئیاں الاستیاب فی معرفت الاصحاب دے اندر بھی موجود ہے تاریخ اسلام دے اندر موجود ہے اور کئی کتب دے اندر بھی رسول اللہ سرکار تشریف فرما سن تو جڑیاں عورتاں اور مرد قید ہوئے نا انہاں وچ رسول اللہ دی ایک رضائی بہن حضرت شیمہ بھی موجود سی حضور سرکار نے دسیا بہناں دا کی حق ہوتا رضائی بہن حضرت شیمہ موجود سن رضائی سگی نہیں ردود دی بہن سن میرے آقا سرکار تشریف فرما سن تو صحابہ کرام جدو ان عورتاں نو قید کر کے تے اکٹھا کیتا تے او حضرت شیمہ فرما دیا نے صحابہ نو صحابہ جڑے محمد دا تسی کلمہ پڑھ دیو میں انہاں دی بہن ہاں صحابہ کرام اس سے ویڑے انہاں نال لے لیا اور حضور دی خدمت پیش کیتا یا رسول اللہ اے عورت کہندی ہے کہ میں حضور دی بہن ہاں میرے نبی پاک سرکار نے تکیہ تے آپ فرما دے نے شیمہ جڑی بچپن میں تینوں ایک مرتبہ کھیل دیا ہویا نشانی لگائی سی وہ نشانی یاد ہی حضور نے بچپن کھیل دیا ہویا ایک مرتبہ اپنی بین دے بازو تے پشت تے آپ نے دن مبارک رکھے سا انہاں دا نشان بن گیا سی تو آپ فرما دیں کہ وہ نشانی یاد ہی تو حضرت پوچھیا کوئی نشانی تو حضرت شیمہ نے بازو کو کپڑا ہٹایا عرض کی تھی یا رسول اللہ تکو حضور نے تکیا تو دا نشان اجے باقی سی حدیث مبارکہ دے لفظ نے کہ رسول اللہ سرکار دیاں آنکھاں بھار آئیں سرکار دیاں آنکھاں چوتھ ہو آگئے اور رسول اللہ نے اپنی چادر بچھائی اے بہن بوئے تے آ جائے بہن بوئے تے آ جائے تے ساٹے متھے تے واٹ پہ جائیں دے میرے نبی سرکار نے اپنی چادر لائیے اور دنیا اندر سے بہن دا مقام کیوں ہوندہ ہے اجے وہ سگی بہن نہیں حضور دی حضور دا سگا نہ کوئی بھائی سی نہ کوئی بہن سی حضور اپنے ماں باپ دی واحد کلی ہی اولاد سی لیکن جنہیں نال دودھ پیتا سی رضائی بہن
اس دا اتنا اکرام کیتا کہ حضور نے وہ جدو انہوں نے دسیا نا کہ حضور میں بچپنے تو انہوں لوریاں دین دی سن تو وہ نشان بھی کھایا جتھے حضور نے اپنے دان مبارک لگائے سن تو حضور دی آنکھاں ڈب ڈبا گئیاں بھر گئیاں پانی نال تو رسول اللہ سرکار نے اپنی چادر لا کے تھلے چا بچھائی تھی اپنی بہن نو اپنی چادر تے بایا. کوئی بندہ اس گل نو سمجھ سکتا ہے؟ اس گل نو سمجھو نا یار, پیر بھی ہون تے زیگم چادر اپنے سر تو پاگ لا کے بندہ کوئی نہیں بچھائے دا, چادر کو نہیں بچھائے دے, بندے بستر بچھا دیندے نے, قالین بچھا دیندے نے, مہماناں دی خدمت بڑی کر دیں, لیکن چادر لا کے اپنی بچھانی یہ عزت دا سب تو اعلیٰ درجہ ہے. اور حضور نے اپنی بہن واسطے اپنی چادر بچھائی. اللہ اکبر, اس چیز نو سمجھ لو, جڈا بندہ وڈا ہوئے چادر بھی ہوندی اوڈی ہوندی. پرانے دور وچ لوگاں جی عزت دینی ہوئے انہوں پگ تے چادر دیندے آئے. ہن تے رواج بدل گئے نا, ریتی رسم بدل گئے. اگے جی نہ کسی نو عزت دینی ہوئے جٹ پگ تے چادر دیندے آئے, کیونکہ چادر ایک عزت ہوندی ہے, پگ ایک عزت ہوندی ہے. میں قربان جاواں رسول اللہ نے اپنی چادر اتاری اور اس خاتون دے قدمہ ہیٹھ رکھیے جنہوں حضور دی بہن ہون دا اعزاز حاصل ہے. یہ فقط حضور دس رہے ان کے بہناں شے کی ہوندی. عزیزاں نے من صرف سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں میرے دوست, کوئی عام چادر نہیں, میرے نبی دی او چادر ہے جی حضور اور لین تے اللہ فرما دے نہیں یا ایوہ مدثرکم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے میرے پاک حضور دی او چادر ہے, حضور اوڑھ لین تے اللہ فرما دے یا ایھا مزملکم اللیل الا قلیلا. میرے حضور نو کسی نے چادر تحفہ عطا کیتی, گفٹ کیتی, پیش کیتی. حضور نو کسی نے چادر تحفہ دیتی, ایک چادر, ویسے حضور دی چادر دی گل پہ دس. حضور نو کسی نے چادر گفٹ کیتی کہ یا رسول اللہ اے چادر ہے تے بڑی خوبصورت میں تواڈے واسطے بنائی ہے, ان قبول فرماؤ. حضور سرکار نے چادر لئی تے حجرے چوں باہر آئے تے حضور نو چادر بڑی سونی بھی لگے. ایک صحابی نے ویکھیا نا تے عرض کردے نے یا رسول اللہ اے چادر مینوں نہیں دے چھڑ دے. میرے حضور پہلی باری پائی سی تو اوتھے ہی لائی, اوتھے ہی لائی. تے حضور سرکار نے کٹھی فرما کے فرمایا لے اے تو لے لے. ایک صحابی کول بیٹھے سانوں نہ کھیا بھئی تینوں بڑی جلدی سی حضور کو چادر منگن دی, ویندا نہیں پہ حضور نو کڈی سونی لگدی سی, پھر منگ لیا حالانکہ تینوں پتہ بھی یہ حضور نہ نہیں کرتے, یہ بھی تینوں پتہ ہے کہ حضور نہ نہیں کرتے, پھر منگ لیا. ساڑیاں بندیاں میں عادت ہے, میں نہیں سمجھتا ہے اچھی عادت ہے. کسی کو کوئی اچھی چیز ویکھن گے تو نہ آکھن گے بھائی بڑی سونی ہے, یہ مینوں نہیں دیندا چاہتا بھائی جی ایڈی سونی ہے تے تینوں اس بندے نال پیار بھی ہے, یہ کہ انہیں سوچدا اون بھی تے سونی لگدی پئی ہے, نہیں آندے نے یہ سونی بھی لگدی ہے لہذا سن دے. توجہ ہے حضرات؟ یہ بھی ایک عجیب عادت ہے. بندے نو خود تحفہ دینا چاہیے اپنی مرضی نال. منگ لین والے بھی بڑے بادشاہ ہوندے تے مڑ اس بندے نو اور اوکھا ہو جاندا ہے جڑا بندہ نہ کرن دا عادی نہ ہوے. جڑا بندہ نہ کرن دا عادی نہ ہوے اون اور اے پرابلم محسوس ہوندی ہے کہ ہن اے سنگی مانگ بھی بیٹھا ہے تو میں دے بھی چھڑنی. خالد مینوں پتہ ہے تو کیوں ہسدا پیا, گل سچی پیا دسنا. جدو بندے نے پتہ بھی ہوئے بندہ نہ نہیں کرتا تو مڑ بھی آکھن دیا ہے مین بڑی سونی بھی لگتی ہے مین دے دو, تو پھر وہ بندہ دے تے چھڑدا ہے. لیکن لین والا بڑا عجیب ہے. لیکن وہ صحابی ہے, انہاں دی گل وچ رمز ہو رہی, کہن والے آکھیا تینوں پتہ بھی حضور نہ نہیں کردے, پھر منگ لیا. اللہ اللہ صحابی رسول دا ایمان تے عقیدہ کیے. آپ فرما دے تینوں پتہ ہے حضور نہ نہیں کردے. ایک جملہ حضور کی شان ہے, سارے امتی نوٹ فرما لو. حضور نے اپنی ساری زندگی کسی نہ نہیں. ہائے ہائے وہی گل دی سمجھ آئی. یہ عربی چ نو کہندے نے لا,
نہیں حضور نے ساری زندگی یہ لفظ کلمے تو علاوہ اپنی زبان تو ادا نہیں کی، یعنی کلمات تو یہ بات ہے تو پھر بولنا ہوتا ہے نا لا الہ، اس تو علاوہ منگن والے کہ حضور نے نہ، اے میرے حضور، یہ صرف حضور دی ہی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے آقا سرکار دی شان ہے۔ اعلی حضرت فرماتے نے میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ یا رسول اللہ چادر میں نے عطا فرماؤ، حضور نے اس سے بڑی عطا فرمائی۔ دوجے صحابی کے دن تینوں پتہ ہے حضور منع نہیں کر دے، کڈی سونی پی حضور نو لگ دی ہے، کیوں چادر منگیا؟ اللہ اللہ صحابی فرما دے نے میں اس واسطے نہیں منگی، میں چادر اوڑھ کے بازاراں چٹورا، میں اس واسطے طلب کیتی ہے جدو مر جاواں میرے کفن چ رکھیا جے، حضور دی چادر دا صدقہ اللہ قبر ٹھنڈی فرمائے گا۔ میرے منگن دا صرف مقصد ہے اللہ اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور دی پہلی رفیقہ حیات، جنہ دی یاد حضور ہر سال ایک بکری ذبح کر دیا ہے، اور حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو گوشت دے دیا ہے۔ اے حضور دا بیوی نال پیار دا انداز ہے۔ حضور بیوی نال محبت فرماتے، سب ازواج مطہرات نال حضور محبت فرماتے۔ حضور حضرت خدیجہ جس سال فوت ہوئی ہیں حضور نے اس سال نو غم دا سال قرار دیتا ہے۔ جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ جس سال وصال فرمایا ہے اس سال نو حضور نے غم دا سال قرار، اتنا محبت فرماتے سن حضور اپنی بیوی نال، اور ہر سال ایک بکری ذبح کر دے سن، اور حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو گوشت دین دے ہیں۔ اے جویں تسی ایتھے بیٹھے ہوندے ہو کہ اپنا وہ جڑا سنگی ساڈا فوت ہویا سی او دے سنگی یار بیلی رشتہ دار سنگی ہوندے سارے، تے اسی وہ بیٹھے ہونے ہاں تے او سنگی دی بیلی سارے سنگی یار اسی انہوں نے بہ کے تے او دے واسطے سالے ثواب کرنے ہیں۔ حضور اپنی بیوی دی یاد وچ بکری ذبح کر دے، اور حضرت عائشہ فرما دیاں کہ جدو حضور حضرت خدیجہ دا ذکر کر دیا ہے نا تو انی کسرت نال رہندے پیار نال کر دیا ہے کہ میں کہتی یا رسول اللہ دنیا تے اور عورت کوئی نہیں خدیجہ تو سوا، تسی انہاں دا انج ذکر کر دیو، کیا اور کوئی عورت نہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضور فرماتے نے عائشہ خدیجہ نے اس ویلے میرے نال پیار تے غم گساری کیتی ہے جدو دنیا مینوں نہیں تسلیم کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ جدو کلمہ پڑھیا ہے نا حضور سرکار دا، سب تو پہلے حضرت خدیجہ نہیں پڑھیا، سب تو پہلے نبوت دا اظہار حضور نے خدیجہ الکبریٰ دے سامنے کیتا ہے، اور سب تو پہلے حضور دی بیوی نے حضور تے ایمان لیا، اور تائیں تو سب تو پہلے حضرت خدیجہ، اور انہوں نے حضور نے فرمایا سی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ تو جدو حضرت خدیجہ فوت ہونے لگی نا تو حضرت فاطمہ نو فرما دیا بیٹا فاطمہ میں تیرے باپ کو آج تک کوئی چیز طلب نہیں کی، لیکن میری خواہش ہے کہ اپنے باپ کو میں وہ چادر مانگ دے جدو پہلی وہی آئی آئی تو میں انہوں نے اوڑھائی ہے۔ امی حضور تسی وہ چادر کی کرو گی؟ فرمایا میں اس چادر نو اپنے کفن وچ رکھاں گی، سونے نبی دی چادر دا صدقہ اللہ میری قبر تے رحمت کر دے۔ یہ ساری گل کرن دا ایک مقصد ہے بابا، اور وہ مقصد کی ہے کہ اے حضور دی چادر ہے، کوئی عام چادر نہیں، اے بس مقصد ہے بیان۔ عزیزہ نبی وقار میرے پاک نبی سرکار دی اتنی اعلیٰ تے عظیم چادر۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ میں باہر نکلی ہاں، بڑی بارش بھی ہوندی سی،
سرکار باہر سے بڑی بارش ہو رہی ہے تو حضور فرماتے نے خدیجہ عائشہ باہر بارش تے کوئی نہیں تینوں کتھوں نظر آئی؟ یا رسول اللہ میں اجرے تو باہر نکلی ہیں تو بارش بھی وستی سی. حضور فرماتے ہیں تو میرا کوئی کپڑا تے نہیں سی اوڑیا ہویا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آپ دی چادر اوڑی سی. حضور فرماتے ہیں عائشہ بارش نہیں ہو رہی اے میری چادر دی برکت ہے جڑی تو سارتے لئیے. اللہ پاک نے تیری نظر تو حجاب اٹھائے نے اور تو رحمت دی وسطی پہ بارش مدینے تکیے. میری چادر سارتے اوڑیا اللہ پاک نے تیری نظر تو حجاب اٹھائے نے. جڑی چادر حضور دی بیوی حضرت عائشہ سارتے اوڑن تے اللہ حجاب اٹھا کے رحمت دی بارش نظر کرتا ہے او چادر حضور نے اپنی بہن دے قدمہ ایٹھ بچھائی ہے. گل دسنا چاہتا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مصطفیٰ کریم کی نظر اچھ بہن دا مقام کیا ہوتا ہے. عدینہ ندی وقار میرے حضور نے چادر بچھائیے. حضور تو پوچھیا گیا لو جی گل دھیان نال سن یا رسول اللہ سب تو زیادہ فضیلت والا پیسہ کیڑا ہے جڑا خرچ کریے تو دی فضیلت سب تو زیادہ ہے. حضور نے فرمایا کسی دی بہن یا بیٹی شادی تو بعد گھر واپس آ جائے اس دا سبب نہ بن سکے او دا خامد فوت ہو جائے شہید ہو جائے یا اس نے نکال دے وے گھاری چور اور واپس اپنے باپ یا بھائی دے گھر آ جائے تو جیڑا پیسہ وہ تے خرچ کرے گا وہ سب تو زیادہ فضیلت والا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی حضرات مسئلہ سمجھ آ گیا. اے مقامی بہن دا مدینے شریف دے تاجدار دی نظر ہے. عدیدہ نے دی وقار میرے حضور نالے رو رہے نے نالے بہن دے تھلے چادر بچھائیے. سرکار فرما دے دس میری بہن میں تیری کی خدمت کر سکنا وا. یہ حدیث دے لفظ میں بڑی ذمہ داری نال بول رہا بڑی ذمہ داری نال تسی اتھینٹک لفظ سن لو. میرے نبی نے فرمایا اگر کمیں تے تینوں رہائش دینا میرے کوڑ رہ پو. اگر تیری مرضی ہوئے تو میں رہائش دینا میری بہن میرے کوڑ رہ پو. واہ واہ میں صدقے جاواں کیا مقام ہے بہن دا میرے پاک حبیب دی نظر. فرمایا بہن اگر کمیں تے تینوں اتھے رہائش دینا میرے کول قیام کر تے جے واپس جانا ہوئے تے باعزت واپس بھیج دینا وا. عرض کیتی یا رسول اللہ میں واپس جانا ہے. سرکار نے بکریاں ایک بھیڑ ایک اٹھ اپنی بہن نو نظرانہ دیتا نال مال دیتا ہے تے فرمایا بہن اپنے وطن ٹر جا جس ویلے بھی کوئی ضرورت محسوس کرے میرے گوڑ آ جائیں تیری حاجت پوری ہو جائے گی. عزیزہ ندی وقار مقام ہے بہن دا. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دا بڑا مشہور جملہ ہے. آپ فرما دینے دیاں لئی پردیس وے بابلی تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دیاں دیاں تقدیراں اسی تقسیم کرن لگیاں انصاف تے نہیں کر دے. لیکن میرے دوست بہنا مڑ بھی براواں نال ایڈا پیار کر دیا نے اگرے گھر وسدیاں ہون. عمومی طور تے تساں تے میں بھی تکیا ہے تساں بھی تکدے ہونے ہو بہن دے گھر پتر ہوئے نا تے سونا ہو پوے لیک ہو پوے تو اس انج کدی نہیں آکھیا بھئی یہ میرا پتر دادکیاں تے گیا ہے تو آندھی میرے ہاں براماں تے گیا ہے یہ مامیاں تے گیا ہے پامے وہ دے برا نلائق بھی انہوں آندھی یہ انہاں تے گیا ہے میرے برا بھی انج دے گیا. اگر اندھا پتر برا ہو جائے نلائق ہو پوے تو پامے بالکل ہو مامیاں ورگا ہو بہن نہیں انجا گیا وہ آندھی یہ پتہ نہیں کیڑے چاچے تے گیا. یہ بھی بہن دا پیار ہی ہے. کھاندی انہاں دا ہے پہن دی انہاں دا ہے ران دی انہاں دے گھارے پیار براواں نال کر دی. جدو دعا منگے اپنے براواں واسطے منگ دی کیوں اے بہن دا پیار ہے اے بہن دی اپنے براواں نال محبت. عزیزاں نے دی وقار بھائیاں اچ پیار تے محبت اللہ دی عطا ہے. اسی اے تانوں میں اگے دسیا نا اگے دسیا تانوں میں
کہ اسی اس چیز دا بڑا یہ تذکرہ کرنے بجی وہ ساڈے نال چنگا نہیں کرتے. وہ بھائی شریعت دا حکم تے سونا وہ ساڈے نال کیویں چنگا کردے یہ انہاں دی ذمہ داری ہے. اساں کیویں چنگا کرنا ساڈی ذمہ داری. حضرت یوسف علیہ السلام دے براہما انہاں نال کی کیتا ہے. اللہ دا قرآن دے والقوہ فی غیابت الجب انہاں نے اندھیرے کنویں میں سٹ دتا براہما. وشروہ بسامن بخس دراہم معدودہ انہاں کھوٹیاں سکیاں دے بدلے یوسف جیسا براہ ویچ چھڑیا. براہ ویچن تے آن تے براہ ویچ بھی چھڑ دے. لیکن جناب یوسف علیہ السلام دا عمل ساڈے واسطے مشعل راہ ہے. آپ جدو تخت پہنچے مصر دے بادشاہ بنے تو وہ براہ کنک منگن آگے موک گئی نہیں. اللہ 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 دے نبی تانا نہیں دیتا. اللہ دے نبی بھائیاں نو یہ نہیں آکھیا بس تساں میرے نال زیادتی کیتی سی ہن میرے قابو آ گئے تواڈے تو پوچھ لینا. نہ اللہ دے نبی تخت تو تھلے اترے نہیں اپنے بھائیاں نو سینے نال لا کے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم. او میرے بھائیو جاؤ یوسف نے تو انو معاف کر دیتا ہے اج تو تسی آزاد ہو. میں تو اڈے تو بدلہ نہیں لینا میں تو انو معاف کر دیتا ہے. جاؤ اپنے بھائیاں نو سینے نہ لا کے جناب یوسف نے درس دیتا ہے انہاں دیاں غلطیاں نے تے انہاں دا حساب انہاں دینا تو اپنیاں غلطیاں تے اپنیاں نیکیاں دا جواب دے خود ہونا ہے. اس واسطے بیلیا حضور میاں صاحب فرما دینے بھائی بھائیاں دے زمین ہی کو جی ہوندی ہے وہ زمین ہوندی ہے. براہ کٹھے ہو زمین وہ ہوندی ہے 10 کلے 5 براہ نے 2 کلے ہوندی ہے ہین کٹھے گھر وسط ہے. زمین وہی ہے براہ 5 نے زمین 10 کلے راندے کٹھے نے گھر وسط ہے. وہ زمین ہے براہ منے منے ہو گئے کلے 2 آئے نے بوک پیچھے پیچھے تے براہ آگے آگے. یہ فرق کی پیا ہے؟ زمین ودی ہے نہیں زمین گھٹی ہے نہیں زمین ہونی ہے. فرق کی پیا ہے؟ براہما وچ پیار نہیں رہا. براہما وچ پیار ہا تے اللہ رزق وادو دیندا رہا ہے. براہما وچ پیار ختم ہویا رزق وچ برکت اٹھ گئی. عزیزان من و دوستان من حضور میاں صاحب فرما دینے بھائی بھائیاں دے درد ونڈا بنے تے بھائی بھائیاں دیا باپ سرا دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاوا. میرے عزیز میرے دوست کوئی سمجھ سکتا ہوئے تے سمجھے باپ دا مرتبہ کیے کوئی جان سکتا ہوئے تے جانے باپ کی نو آدھے نے. عزیز من میرے پاک نبی سرکار دی حدیث دا مفہوم ہے تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے. تیرا باپ تیری جنت دا اوے بیلیاں اوے لفظ بولو ایک باری باپ جنت دا. اس نو دے رکھا کرو نا گل جدوں ویکھو سمجھیا کرو اے ایدے وچوں لنگنا ہے تے جنت جانی ہے ایدے قدماں وچ جنت ہے. عزیز من تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے. تیری ماں دے قدماں تیری جنت ہے. جڑا اپنے باپ دے اپنی ماں دا نا فرمانے او بھائیا ساری عمر عبادت. ایک اور گل کراں بعض اوقات بندے نو پیچھے خیال آندا ہے کہ میں اپنی ماں تے اپنے باپ نال اچھا سلوک نہیں کیتا مر گئے نے تے ہن کسے مولوی صاحب دی تقریر سنی تے پتہ لگ گیا میں اچھا نہیں کیتا ہن کی کراں. تو فقہا فرماندے نے اپنی ماں دی قبر تے ٹر جائے اپنے باپ دی قبر تے ٹر جائے تے اوتھے کھلو کے معافی منگے. غالب گمان ہے انہاں قبر چوں بھی معاف کر چھڈنا ہے مڑ بھی پتر آ گیا ہے. کو ماواں نرم ہی ایڈیاں ہوندیاں نے یا باپ نرم ہی ایڈا ہوندا ہے. عزیز من و دوستان من جس بندے نو اپنے باپ دا ادب نہیں کرن دی توفیق ملی اپنے ماں دا ادب نہیں کرن دی توفیق ملی. ایتھے بھی ایک گل ہے جٹ آندے ہوندے نے مر گیاں تے ٹر گیاں دے پتے پیچھے لگ گئے. میں ہن آنا ویسے میں تے جیوندیاں بھی بڑی خدمت کیتی الحمدللہ ارمان دل وچ کوئی نہیں رہا لیکن اجے بھی دل بھریا نہیں. میں آنا ہن کدی میری ماں ہوندی تے میں اون دی خدمت اور کرتا
ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਮੁੜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਬਾਪ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਕੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਦਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। جو بڑے خوش نصیب ہوندے نے جنہاں جیوندیاں توفیق مل جائے تو قدر کر لیں، لیکن جیوندیاں ہوندی گھٹ ہے۔ جدوں ٹر جان مڑ پتہ لگدا ہے یار ابا تے بڑی شے سی۔ دنیا دی تاریخ ہے اے تانوں کسی جگہ تے بھی یہ سبق نہیں ملنا جڑا اللہ نے قرآن وچ دتا ہے اپنے ماں باپ دے بارے۔ اللہ فرماندے نے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ماں پیو اگے بھئی اف بھی نو کرنی۔ اللہ اف کرن دا جو حکم نہیں ہے، لمیاں گلاں تے وڈیاں تے دب کے بولنا تے گال کڈنا تے مارنا تے بڑی اگلی گل ہے۔ اللہ دا قرآن تے اف کرن دی بھی اجازت نہیں دیندا، ایڈا مرتبہ ہے باپ تے ماں دا۔ سانو سمجھ ہی کوئی نہیں ابا کی شے، سانو پتہ ہی نہیں لگدا پیا ماں کون ہے۔ عزیزان من و دوستان من، اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام کر، اپنی ماں دا حیا کر، اپنے باپ دا ادب کر۔ تینوں کیویں سمجھاواں؟ تسی پرسوں قربانی کرنی ہے، اسوار قربانی یاد رکھ دیو، اچھی بات ہے، پرسوں تساں قربانی کرنی ہے بھیا۔ قربانی دے نال کوئی گلاں اور بھی نہیں، اصل قربانی دے نال وہ گلاں یاد کرن والی۔ نری جانور ذبح کرنا مقصد نہیں قربانی دا، جڑیاں اس ویلے پیو تے پتر وچ گلاں ہوئیاں ہیں وہ گلاں یاد رکھن والی۔ میں بیلیاں آنا بچیاں کہ وہ جڑا جملہ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ اگے بولیا سی وہ لکھ کے نہ ترجمہ اس دا تے اپنے گھر وچ لا دیو، لنگدیاں جاندیاں ویندے رہیا کرو، تانوں پتہ لگدا رہے ابا کی ہے، یاد رہندا ہے نا۔ ہر بندہ وہ جملہ لکھ کے اپنے گھر وچ بڑا سارا فریم کروا کے لاؤ۔ جنہاں کو اولاد ہے نا، اولاد ہے جنہاں وہ جملہ لکھ کے قرآن مجید دا اوتھے لاؤ اپنے گھراں بیڈ روم وچ، ڈرائنگ روم وچ، بڑیاں بچیاں دے روم وچ، اے بڑا سارا فریم کروا کے لاؤ قرآن دی اس آیت دا ترجمہ۔ اوے نری بکرا تے تھلے پیا سی، جڑیاں پیو پتر وچ گلاں ہوئیاں نے وہ نہیں سنیاں۔ ہن اس پتر تے اسی سارے ہی نہیں، سارے ہی پتر ہے نا، کسے کسے دے ہے نا، اگو ساڈے بھی ہیں۔ اے سمجھن والی گل ہے بھئی قربانی دے موقع تے پیو پتر دیاں گلاں کی ہوئی ہیں۔ عزیزان من، میں تے حیران ہونا، ساڈا جڑا حاجی عارف ہے اتنے سال لنگے نے دے پتر نو فوت ہوئے، اجے ان دے اندر وہ دکھ نہیں جان ہو رہا، تے پتراں نو تریجے دے بھی ابا یاد کوئی نہیں ہوندا۔ یہ بڑا عجیب جہا قانون ہے دنیا دا۔ بیٹا تھلے باپ اتے چھری ہاتھے چ، بیٹے نو باپ کی فرما رہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں خواب دیکھیا میں تین ذبح کر رہا۔ او بھائی میاں جاگو، اوے جاگو، اے ساڈے کولوں تے انی بھی نہیں کھیندی ابا، جتھے دل ہی میرا اوتھے بیاہ چکا۔ ساڈے کولوں اتنا بھی نہیں ہوندا بجے ادھی راتی باپ آکھے میں ترے جو وج گئے نہیں تے ہن ان موبائل بند چا کر تے ساتھوں نہیں ہوندا۔ ابا آکھے میری خواہش ہے تو پڑھ لا تے ساتھوں سکولے نہیں جویندا۔ ابا آکھے نماز پڑھیا کر ساتھوں مسیتے نہیں جویندا۔ اے پتر ہے جنہوں باپ کہہ رہا ہے میں تین ذبح کرنا ہے۔ وہ غلط ہے یاد رکھن والی ہے، تسی بکرے پکائی بیٹھے ہو، بکرے بھی چنگے نے لیکن جیڑی وجہ تو بکرے ہوئے نے وہ وجہ تے دیکھو۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ عزیزاں دی وقار، اللہ اللہ بیٹا باپ نو عرض کر دینے ابا جی اللہ دا فرمان آئے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب ویکھیا تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کی فرمان دینے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور جویں اللہ دا حکم ہے اوویں کر لو، میں صبر کرنا رہے جو ہواں گا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ آیت لکھ کے نہ اٹھے تے تھلے دا ترجمہ لکھ کے ہر ابا اپنے گھر وچ رکھے تاکہ پتر لنگ دیا آؤندیاں جاندیاں ویکھے پتر نو آکھنا کی چاہیے بے۔ توجہ ہوئی ہے حضرات کی نا، ایک آیت لکھ کے اپنے گھراں چلا دیو تاکہ تواڈے بچے صبح شام ان تکن
اور انہوں نے سمجھ آوے کہ قرآن باپ دا مقام کی بیان کیتا ہے. جی اللہ دے نبی فرمانے نے میں تینوں ذبح کرنا ہے. انہاں کو یہ نہیں آکھیا ذبح کر دیو یا باتی فعل ماں تو مر. انہاں کہ ابا جی جو دل جے کر لو. ایک سوال تھا ایسی وہ آندے ذبح کر دیتے وہ ذبح دی چھٹی دیں دے یعنی سوال مقید سی جواب بھی مقید دیں دے. یعنی انہاں آکھیا تھی کہ تینوں ذبح کرنا ہے تو آندے ابا جی ذبح کرن دی اجازت ہے. انہاں یہ نہیں آکھیا بابے نو کسی اور کام دی لوڑ پہ جائے تو بڑی اجازت لگے. انہاں آکھیا میں ذبح کرنا ہے. انہاں آکھیا ماں تو مر. ابا جی جو دل جی وہ کر لو. ذبح تو چھوٹی جی گل ہے تو آگا اور بھی کچھ کرنا جائے تو میرے لو تو چھوٹی. ہائے 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 اے سمجھنے والی چیز. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر دے گھر آئے. بیٹیاں نو سمجھنا چاہیے. بیٹے دے گھر آئے جناب ابراہیم. نو گھر سی نو. آپ اتے سواری دے رہے تے باہر کھلو کے کچھ ابھی اسماعیل گھر ہے. نو آکھیا بھئی میں کوئی نہیں پتا. پورا اس نے سلوک اپنے سسر نال نہ کیتا. آپ فرماتے ہیں جدو اسماعیل آوے تے انہوں آکھی گھر دی چوکھٹ بدل دے وے. کی کرے مہاٹھ گھر دی بدل دے. حضرت اسماعیل گھر آئے. بیوی تو پوچھا کو آئے تو نہیں سن بزرگ. انہوں نے کہا آئے سن تے وہ کہہ گئے بھئی اپنی مہاٹھ بدل دے. انہوں نے کہا میں تین طلاق دے دی تھی. بیوی بستر لیا تے گھر مطلب کی سی بزرگاں کوڈ سمجھایا سی تو پتر سمجھ گیا بھئی یہ تیری بیوی تیرے رکھن والی اینو بدل دے. دوجی واری پھر آئے انہاں شادی اور کر لی. پھر آئے اجے سواری تے ہی سن تے نو اندروں برتن لیاندا تھلے رکھ کے سواری تے بیٹھے ہی پیر دعائے. جناب ابراہیم دے سواری تے بیٹھے ہی پیر دعائے. عرض کیتی حضرت کوئی ساڈے لئے خدمت ہوے تے حکم فرماؤ. جناب اسماعیل تے گھر نہیں تے خوش ہو کے فرماندے میرے پتر نو آکھی چوکھٹ ایتھے ہی رکھے. گھر دی مہاٹھ ایتھے ہی رکھے. واپس آئے تے جناب اسماعیل نے پوچھا کوئی آئے سن. ہاں جی میں آئے سن میں خدمت کیتی ہے. تے فرماندے سن چوکھٹ ایتھے ہی رکھی. واہ فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی. میرے بابا فرماندے نے میں تیری بیوی تے خوش ہیں وہ اپنے گھر رکھ برکت ہوئے گی. توجہ ہے حضرات. اے مقام باپ دا بات وچوں بات سمجھی دیئے. میں تے بیوی نال خوش ہاں میرا ابا نہیں راضی. انہیں آکھا چھٹی کرا دے شریعت دی کرا دے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور تو پوچھا جی میرے والد صاحب عمر فرماندے نے اپنی بیوی طلاق دے دے. دے دیاں تو حضور فرماندے نے انت و مالک لابی کا تو تے تیرا مال اولاد ہر شے تیرے باپ دی جویں اندیوں میں کر دے. آج اسی بھی جائیے سن پیچھے پتہ لگتا ہے بیا میری بیوی تے سارا کچھ ہوئی. اگے ہونتے ہی تو میں نے پتہ ہی نہیں لگا دنیا کتھے وسدی ہے. اے آئی ہے تے اس میری آنکھاں کھولی ہیں کہ ابا تے اماں جڑے نے انہاں دا پیار کی شے. اے بیویاں دے پیار چنگے ہوندے نے پر پیچھے نے ماں تے باپ دا پیار پہلا ہے. ماں تے باپ دا مقام پہلا ہے. جڑا بندہ اپنی ماں دا ادب نہیں کردا وہ یہ گل دی تیاری رکھے. جڑا باپ دا ادب نہیں کردا وہ ذہن بنا لے کہ اے واری میرے تے بھی ہونی ہے میں یہ قرض ایتھے دے کے وینا ہے. عزیزان من حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے دیا فرمانے نے بے ادبا مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ڈوئی باج ادب دے منزل مقصد تے پا نہیں سکے کوئی. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے یا فرماتے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وچ وڑ کے
ہو پاویں لال ہومڑی کڑ کڑ کے عزیزان الوقار صاحبزادہ پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب آستان عالیہ وجمہ شریف۔ عزیز من دعا کرو اللہ سن اپنے ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق براواں وڈے بھی بڑا برا بھی پیو دے درجے تے ہوندا ہے، اللہ او دا ادب کرن دی توفیق وڈا بھائی باپ دے درجے تے ہوندا ہے، سورا باپ دے درجے تے ہوندا ہے، مرشد باپ دے درجے تے ہوندا ہے، تے باپ تے پھر باپ ہی ہوندا ہے، استاد باپ دے درجے تے ہوندا ہے۔ اس ساریاں دا ادب کریدا ہوندا ہے، ادب نال ہی کچھ ملدا ہے سونیا، او ادب نال ہی کچھ ملنا ہے۔ سو اپنے بھائیاں نال پیار، اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک، اپنی بہناں نال محبت، اپنے ماں باپ نال پیار کرو، ادب کرو۔ اللہ سن توفیق ادب نصیب فرمائے۔